جو صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت صدر بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ ان کو امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان کو پتھر کے زمانے تک پہنچا دیں گے، لیکن پاکستان الحمدللہ موجود ہے، قائم ہے، اور پاکستان نے تو اپنے اندر تمام تر دہشت گردوں کا، دہشت گردی کے ٹھکانوں کا خاتمہ کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹورزم کے لیے بہترین ہے، پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے، اور آئسولیشن میں پاکستان کو کرنا تھا انڈیا بھی اور انڈیا کے حواریوں نے بھی، اور لیکن پاکستان تو ماشاءاللہ ہے، اور دوحہ میں پاکستان تو وہ کہنا چاہیے مرکزی نقطہ تھا اس محفل کا، اس ایونٹ کا، نہیں تھا تو صرف انڈیا نہیں تھا۔ یہی چیز انڈیا کو، نریندر مودی کو، اجیت ڈوول کو اور ان کی خفیہ ایجنسی را کو سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب آپ تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے، یہ تو سارا میلہ جو ہے وہ پاکستان نے لوٹا ہے، اور جو معاہدہ ہوا ہے پیس ایگریمنٹ افغان طالبان کے ساتھ، اس میں تو پاکستان کے مفادات کا ادھر خیال رکھا گیا ہے، انڈین مفادات کدھر گئے، ہماری انویسٹمنٹ کدھر گئی، ہمارے کونسلیٹ خانوں کا کیا بنے گا۔ یہی وہ خفیہ شکیں ہیں جن کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا۔ ایک اب اگلی بات ہے صاحب، اشرف غنی صاحب کا شارٹ سنوانے سے پہلے، اب نریندر مودی کیا کہہ رہے ہیں، اجیت ڈوول اور نریندر مودی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے نا انڈیا کا وزٹ کرنے، وہ اصل میں مجھے اعتماد میں لینے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے سارا کچھ بتا گئے ہیں۔ تو یہ ہے انڈیا کے اندر جو ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے انڈین قوم کو اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اندرونی معاملات سے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو اعتماد میں لینے گئے تھے۔ جوائس صاحب نہیں، وہاں یعنی مطلب ٹرمپ کو یہ ان کو بتانے گئے تھے کہ مودی صاحب افغانستان میں اینٹی انڈیا پرو پاکستان اسٹیبلشمنٹ یعنی گورنمنٹ آنے والی ہے، آپ باہر فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ چھوڑیں، آپ کی شکست ہوئی ہے، آپ نے کس وقت سے یہاں 79 سے سردار سورن سنگھ سابق وزیر خارجہ کو یہاں بھیجا کہ جی ہمیں وہ افغانستان میں ہمیں بھی ساتھ چلائیں، اور ان کی باتیں مجھے نہ آئیں۔ انہوں نے اتنا گندا گنونا کردار ادا کیا ہے، پاکستان میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور کوئی علاقہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے جدھر انہوں نے دہشت گردی نہیں کرائی، اور جاسوس انہوں نے یہاں بھیجے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم ڈٹی رہی، فوج نے ان کا مقابلہ کیا، اور یونائٹڈ فرنٹ کے ذریعے بالآخر ہندوستان کو اور اس کے حواریوں کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، جو کہ اصل میں دراصل پاکستان کی فتح ہے۔ بالکل صحیح ہے چوہے صاحب، ہم اسی لیے اس معاہدے کی آج وہ کہنا چاہیے بخیے ادھیڑ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا پلان جو 9/11 کے بعد کیا گیا تھا، پلان تو یہ کیا گیا تھا کہ انڈیا افغانستان کو بھی ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، افغانستان ہماری جو تھالی میں رکھ کے دے دیا جائے گا کہ جناب یہ لیں افغانستان، آپ رول کریں، یہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنائیں، مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ بہت بڑی بات ہے صابر شاکر صاحب، جی بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کے بیک یارڈ کو، پاکستان کے پچھواڑے میں پاکستان کے خلاف تقریب کاری، سازشوں اور دہشت گردی کے لیے ایک نرسری بنائی ہوئی تھی، ایک بڑا کارخانہ لگایا جا رہا تھا اور لگا ہوا تھا، اور پاکستان نے اتنی بڑی قربانیوں کے ذریعے جب روس کو بھی یہاں سے نکالا اور بھی بہت ساری قربانی دی، تو ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کو وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ یعنی جغرافیائی ہمیں جو پیچھے تک اپنے لیے ایک محفوظ مورچے چاہیے تھے کہ ہم پر پاکستان پر کوئی وار نہ ہو پیچھے سے، وہ جو ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ، اس کے بھی دروازے انشاءاللہ امید ہے کھلیں گے، لیکن ہمیں نہ ان کے اندرونی معاملات سے کوئی دلچسپی ہے افغانستان کے، نہ کسی اور پر حملہ کرنے سے، ہمیں صرف اپنے ملک کو تحفظ، بالکل صحیح بات، یہاں اسٹیبلٹی اور اکنامک 100% ایگریڈ۔ بات یہ ہے کہ وہی ہے نا کہ یہ جب رشیا آیا تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ جناب ایسٹرن بارڈر تو انڈیا ہے ہی ہے پاکستان کو دبانے کے لیے، ویسٹرن بارڈر پاکستان کا بڑا محفوظ ہے، لہذا سینڈوچ بنایا جائے۔ بالکل یہ الفاظ یہی میں نے کہنا تھا کہ سینڈوچ بنانے کی یہ کوشش اس وقت بھی کی گئی،
اور سینڈوچ بنانے کی کوشش 9/11 کے بعد بھی کی گئی کہ ایسٹرن بارڈر تو وہاں تو پاکستان اور انڈیا کی جناب ہم نے دبا کے انڈیا کو بھرا ہوا ہے, ہوا بھری ہوئی ہے اس میں, اور لیکن افغانستان والی سائڈ پہ بھی یہ بارڈر بھی پاکستان کا غیر محفوظ کر دیا جائے. یہ خواب نہ 40 سال پہلے پورا ہوا اور نہ اب پورا ہوا. جو کلبھوشن یادیو بھیجا گیا, چابہار میں وہ موجود تھا, اس کے بعد اس کو ناکام کرانے کے کتنے چانسز ہیں؟ جیسا اشرف غنی صاحب کا ساٹ سنیں, اس کے بعد اس پہ بھی آتے ہیں کہ ناکام کروانے کے کتنے چانسز ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ افغانستان. تقاضا شده There was a request regarding the release of Taliban prisoners, but it can only be part of negotiations, and it cannot be preconditions for starting the intra-Afghan negotiations. Also, there must be no issue of goodwill, because the Afghan nation must be assured that whoever is going to be released will not stand against it one day. جیسا آپ نے سنا اشرف غنی صاحب کا. اب آپ کہہ رہے ہیں ناکام کروانے کے لیے کیا کچھ ہوگا. ناکام کروانے کے لیے بالکل جناب اب انڈیا جو ہے وہ ڈبل گیم کھیلے گا امریکہ کے ساتھ بھی. وہ کوشش کرے گا عبداللہ کے ساتھ اور وہاں پہ جو ناردرن الائنس ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی حرکت کرے. یہ کوشش ضرور کی جائے گی. لیکن اصل چیز ہے, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو تو ہم بار بار دیکھ چکے ہیں اس کی بے وفائی, وہ کس طریقے سے اپنی آنکھیں پھیرتا ہے, طوطا چشمی مشہور ہے. انڈیا میرا خیال ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم دیکھے گا کہ امریکہ جب آنکھیں پھیرتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ امریکی وزیر خارجہ سابق جو ہیں ہیلری کلنٹن, ان کا شاٹ موجود ہے. وہ کہتی ہیں کہ خود ہی کہ جب فتح نصیب ہو گئی, جب ہم واحد سپر پاور بن گئے تو امریکہ پاکستان کو تنہا چھوڑ کر نکل گیا. آپ اس کا شاٹ سنیں جی. امریکی وزیر خارجہ سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن ہے, ان کا شاٹ سنیں وہ کیا کہتی تھیں. یہ انڈیا کے لیے خاص طور پہ ضرور سنیں انڈیا والے, انڈین لیڈرشپ, کہ ایک تصویر یہ بھی ہے. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. یہ آپ نے سنا جیسا سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی تھی. تو اس لیے ناکام کروانے کی کوشش بالکل کی جائے گی, لیکن امریکہ کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے. وہ اس معاہدے پہ, کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے 20 سال کی جنگ کے بعد ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ نہ اشرف غنی, نہ NDS, نہ عبداللہ, ان لوگوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ لڑ سکیں, جنگ کر سکیں یا ان کو شکست دے سکیں. یہ وہ سمجھنے کے بعد, تھنک ٹینکس کی رپورٹ آنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے. اس نے کوئی یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارا خیر خواہ تھا یا کسی اور کا, وہ صرف اپنا خیر خواہ ہے. انہوں نے اپنے فائدے میں سوچا. امریکہ کو فیس سیونگ مل گئی ہے کہ عبرتناک شکست کی بجائے ایک مطلب پیس کے لیے معاہدے کے تحت وہ جہاں سے وڈرا کر رہے ہیں. اچھا,